بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم یہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے آمدنی نکل آئی ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ شعر، اس کی نعت کے سیکنڈ لاسٹ شعر کی تشریح کریں گے۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ اس میں نے آپ کو بتایا کہ آخری 3 اشعار دعائیاں ہیں۔ ان میں جو ہے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہا ہے کہ کب ملے گا ملت بیضا۔ ملت بیضا روشن قوم، مراد مسلم قوم، اوج کمال فن کی بلندی، ہنر اور فن کی بلندی، شب حالات کی دشواری، تاریکی سحر صبح۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ملت اسلامیہ کو کب پھر سے جو ہے وہ عروج ملے گا، کب پھر سے اس کو جو ہے وہ ہنر اور فن میں ترقی حاصل ہوگی، اور ابتر حالات کی رات کی صبح کب جو ہے وہ ہوگی۔ اب اس میں جو ہے وہ حفیظ طائب کیا کہنا چاہتے ہیں، اس میں جو ہے انہوں نے ملت اسلامیہ کے زوال کا ذکر کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب پھر سے امت مسلمہ کو وہی کمال اور عظمت نصیب ہو جائے جو کہ اس سے پہلے اس کے آباء و اجداد کو تھی، کیونکہ وہ ایک عرصے سے برے حالات کا شکار ہیں اور ذلت کی اندھیری رات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کاش ایسا ہو کہ اس امت مسلمہ کو پھر سے عزت و عظمت حاصل ہو جائے، اور مسلمانوں کو وہی شان و شوکت، وہی عروج، وہی ولولہ، وہی ذوق، وہی شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ کیونکہ شاعر کو اس بات کا بہت دکھ ہے، کس بات کا، کہ ملت اسلامیہ جو ہے اس نے اپنا وقار کھو دیا ہے اور اپنی شان و شوکت گنوا دی ہے۔ وہ ایسا جو ہے وہ چاہتا ہے، وہ ایسی حکومت چاہتا ہے جس میں مسلمانوں کا پوری دنیا پہ جو ہے وہ کیا ہو، بول بالا ہو، اور مظلوم کو ظلم سے جو ہے وہ نجات دلائیں۔ یہ قوم جو انتہائی بلندی پہ تھی، جو بہت عروج پہ تھی، آج پستی میں گری ہوئی ہے، اور شاعر مایوسی کا شکار نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا گو ہے کہ ایک بار مسلمانوں کو پھر سے عظمت جو ہے وہ نصیب ہو۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، پھر وادی فاراں کی ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 2.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، جو کہ دنیا کا 1/3 حصہ ہے۔ اس کے باوجود کفر و باطل ان کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، اور اپنی تمام تر طاقتیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ مسلمان اپنی نااہلی، نا اتفاقی اور بے عملی کی وجہ سے کیا ہیں کہ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے مجبور اور بے بس نظر آ رہے ہیں۔ کشمیر و فلسطین ہو یا جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی خطہ ارض جہاں مسلمان ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں یہود و نصارہ ان کو جو ہے وہ مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کاش ہم نے قرآن و سنت پر عمل کیا ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حرز جاں بنایا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور ذلت کی تاریک رات ہم پر مسلط نہ ہوتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ جب قرآن کی تعلیم چھوڑ دی، جب اس سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے گئے، تو پھر جو ہے وہ ناکامی ہمارا مقدر بنتی چلی گئی۔ لہٰذا وہ دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب ہو۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ دروازہ بے نوا مظلوم جس کی کوئی آواز نہ ہو، بے بالوں پر جس کے جو ہیں بے یار و مددگار ہو، جو بے یار و مددگار ہو، حال زار بگڑی ہوئی حالت۔ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تائب جو ہے وہ بے بالوں پر اور بے نوا ہے، یعنی مسلمان بے سر و سامان اور بے یار و مددگار ہیں۔ اس لیے وہ کیسے جو ہے وہ آپ کے دربار پر جو ہے وہ حاضر ہوں اور کس طرح سے وہاں پہنچ پائیں کہ آپ کی نظر کرم ہم پر ہو جائے۔ یہ جو ہے یہ نعت کا مقطع ہے اور شاعر اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں، بے بسی اور محرومی کا اظہار کر رہے ہیں اور روضہ اقدس کی زیارت کی تمنا بھی کر رہے ہیں اور اپنا اصل مقصد بھی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ مقطع میں وہ اپنا نصب العین اور اپنی خواہش اور اپنی تمنا کا ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے تو تعریف جو ہے وہ بیان کی ہے اور اب جو ہے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان اتنے بے بس اور اتنے ہم جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پر کٹ گئے ہوں۔ جس طرح کسی پرندے کے پر کٹ گئے ہوں تو وہ اڑ نہیں پاتا، اسی طرح سے امت مسلمہ کے بھی پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کٹ گئے ہیں، وہ مجبور اور بے بس ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ کیا ہے، وہ دیدار کے متمنی ہیں اور وہاں جا کر آپ کے روضہ پر جو ہے وہ اپنا حال دل، اپنا مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں اور اپنی غربت بیان کرنا چاہتے ہیں اور اپنے حالات جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی بہتری چاہتے ہیں۔ حالات کی بہتری جو ہے وہ سامنے رکھ کر دعا کر رہے ہیں کہ ہم ان حالات میں آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ کی ایک نظر کرم کی ہم پر جو ہے وہ کیا ہے ہو جائے، نظر کرم آپ کی ہو جائے تو تمام بگڑے ہوئے حالات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ لہٰذا اس قسم پرسی میں، اس مفلسی میں، اس محرومی میں وہ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ نظر عنایت چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کر رہے ہیں کہ ہم پر مہربانی کی نظر کیجئے اور ہماری تمنا جو ہے وہ پوری کیجئے، آپ کی زیارت ہو جائے اور ہماری تمام تمنائیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی، وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ نعت جو ہے یہ اس کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ نیکسٹ جو ہیں وہ مشقی سوالات ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حفیظ طائب کے کسی مجموعے میں سے ایک نعت، یہ تو جو ہے وہ پریکٹیکلی کرنے کا جو ہے وہ کام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس نعت میں قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں، تو قافیہ اور ردیف جو ہے اس کی نشاندہی میں کیے دیتی ہوں۔ اس میں جو قوافی ہیں وہ ہیں خبر، نظر، گر، سر، القمر، درگزر، سفر، سحر، یہ قافیے ہیں اور خیر البشر اس نعت میں ردیف ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ سابقے ہیں، خوش خصال، خوش خیال، خوش خبر، تو 5 الفاظ انہوں نے دیے کہ اس کے جو ہیں وہ کیا کریں، سابقے بنائیں۔ دل سے، دل فریب، دل ربا، دل پذیر، دل کش، دل نشیں، چارہ، چارہ کار، چارہ گر، چارہ گری، چارہ ساز، چارہ سازی، صاحب حال، صاحب اولاد، صاحب حق، صاحب قلم، صاحب علم، وجہ درگزر، وجہ کائنات، وجہ حیات، وجہ سکون، وجہ ظفر، بے پناہ، بے حساب، بے قرار، بے مثال، بے شمار۔ چوتھے سوال میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب حق، صاحب شق القمر، خیر البشر، اس مصرعے میں شاعر نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں
کہ اس میں جو ہے وہ آپ کا جو معجزہ ہے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا، اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں معنی جو ہے وہ بتائیے۔ معنی میں آپ کو پہلے ان سب کے بتا چکی ہوں، اشعار کی تشریح جو ہے وہ بھی بتا چکی ہوں۔ نظم کے آخری شعر آج ہی ہم نے ابھی اس کی جو ہے وہ تشریح کی ہے، اور اس میں شاعر نے دعا کیا مانگی ہے؟ اس میں دعا مانگی ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کر سکے، اور ان کا وہ جو ہے وہ کیا ہے، ان کے حالات جو ہیں ان میں ان کو کامیابی مل سکے اور سکون جو ہے وہ مل سکے اس دنیا میں، اس کارزار دہر میں۔ وہ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ سکون کی وجہ ہیں، اور وہ جو ہیں اس میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔